کئی صدیوں کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیے، آپ انتہائی قابل دانشور لوگ ہیں۔ کہیں آپ نے تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا کہ جب مدینہ منورہ سے انسانی بھائیوں اور بہنوں تک خدا کا رحمت بھرا پیغام پہنچانے کے لیے قافلے جاتے تھے، تو کہیں دنیا کے کسی ملک کے عوام نے کیا ان قافلوں کی مخالفت کی؟ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے۔ حکومتیں مخالفت کرتی تھیں، سرکاری فوجیں مقابلہ کرتی تھیں، مگر عوام ویلکم کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔ کسان ویلکم کرتے تھے، مزدور ویلکم کرتے تھے، مظلوم ویلکم کرتے تھے، عورتیں ویلکم کرتی تھیں، تمام طبقات کے لوگ۔ وہ سمجھتے تھے مسیحا آ گئے، ہماری نجات دینے والے فرشتے آ گئے۔ پوری تاریخ کاش کہ اس نقطہ نظر سے آپ بہنیں اور بھائی تاریخ کا پھر سے تھوڑا سا مطالعہ کر لیں۔ رومن امپائر، پرشین امپائر، پوری دنیا پر رول کرنے والی دو امپائر۔ ایک واقعہ کوئی بتا دے، یہاں تک کہ چرچز میں اپنی پریسٹہڈ کی ذمہ داری ادا کرنے والے دھرم گرو، ریلیجس اور اسپریچول لیڈرز، وہ مسلمانوں کا استقبال کرتے تھے۔ شعراء چھپ چھپ کر نظمیں کہتے تھے مسلمانوں کی تعریف میں، ان کے کیریکٹر، ان کی پنکچولیٹی، ان کی نیچی نگاہیں۔ حکومتیں عام طور پر خود غرض ہوتی ہیں، نیرو مائنڈڈ ہوتی ہیں۔ The power corrupts and absolute power corrupts absolutely۔ یہ ایک فطری قانون ہے۔ خود مسلمانوں کے پاس بھی جب پاور آیا تو مسلمان بھی بدل گئے۔ پچھلے 100-200 سال میں، یا تھوڑا اور اس سے پیچھے چلیں، لیکن میں عالمی حالات کے بارے میں اس وقت بات نہیں کر پاؤں گا، وقت زیادہ لگ جائے گا۔ میں اپنے ملک کے حالات کے بارے میں ایک اکیڈمک انالائسس پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی جذباتی بات نہیں۔ ہمارا ملک جب آزاد ہونے والا تھا، آزاد ہوا نہیں تھا، 1920s میں یہ آثار ظاہر ہو گئے تھے ورلڈ وار کے بعد کہ اب برٹشرز جو ہیں وہ دنیا بھر سے اپنے آپ کو سمیٹیں گے اور دنیا کے ملکوں کے اندر بیٹھ کر ان ملکوں پر راج کرنے کی اسٹریٹجی چھوڑ کر اپنے ہی ملک میں بیٹھ کر پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے کی ایک نئی اسٹریٹجی بنائیں گے۔
یہ میں نے ایک جملے میں سمیٹا ہے. انگریزوں نے خود فیصلہ کیا تھا انف از انف, وی کین نو لانگر اسٹے ہیئر, ہم کو سمیٹنا پڑے گا. انگریز جذباتی قوم نہیں ہے, پلاننگ والی قوم ہے. وشفل تھنکنگ اور رومانٹک سوچ یہ جب بٹ رہی تھی تو ایشیا اور سب کانٹیننٹ کے لوگ سب سے آگے لگے ہوئے تھے. سارا حصہ ہم لے گئے. زندہ باد مردہ باد, زندہ باد نہیں, زندہ باد. لیکن مغربی قومیں اور خاص طور پر برٹشرز, میں بہت رہا ہوا, گیا ہوں, بار بار گیا ہوں, اور بڑا انٹریکشن میرا برٹش پارلیمنٹیرین سے, پالیسی میکر سے, جرنلسٹوں سے, عام یوتھ سے ہو رہا ہے. سیکھنا چاہتا تھا میں, اس قوم کو ڈائریکٹلی ریڈ کرنا چاہتا تھا میں. انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور وہیں بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول سے, اکنامک پالیسیز کے ذریعے سے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے سے, اور ہر ریجن میں ایک جھگڑے کا کوئی شوشہ چھوڑ دینے کے نتیجے کے ذریعے سے وہاں کی قوموں کو آپس میں لڑاتے رہنا ہے, تاکہ ان کی ترقی نہ ہونے پائے. وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ 21ویں صدی میں صرف پولیٹیکل پاور سے کام نہیں چلے گا, ڈومینیٹ کرے گا اکنامک پاور. اس وقت ہمارے ملک میں ایک تحریک کھڑی ہوئی انگریزوں کی تربیت اور مدد سے. 2 لفظ بول رہا ہوں, تربیت اور مدد. حوالہ دیتا ہوں, ساورکر کی کتاب پڑھ لیجیے. میں مولانا آزاد کی کتاب انڈیا ونز فریڈم کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. میں سنگھ پریوار کے آئیڈیولوجیکل بانی اس کا حوالہ دے رہا ہوں. وہ جب جیل میں تھا انڈومان نکوبار میں, اس سے پہلے وہ ہندو مسلم اتحاد کی باتیں کرتا تھا. طاقتور تحریریں اس کی ریکارڈ میں آج بھی موجود ہیں, اگرچہ اس کو مارکیٹ سے ہٹا دیا گیا. انگریز حکمرانوں نے ساورکر سے انڈومان نکوبار کی جیل میں رابطہ قائم کیا اور کہا, یو آر اے ونڈرفل رائٹر, بہترین آتھر ہو آپ, شاندار لکھتے ہو, بہترین اسپیکر ہو, بہت ٹیلنٹڈ ہو. آپ جیل میں پڑ جاؤ گے, اس پر آپ کو کیا ملے گا؟ تو ساورکر نے کہا کہ آپ کھل کر کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ساورکر نے جواب میں کہا, ان لوگوں نے, انگریزوں نے جواب میں کہا کہ آپ اپنی قلم اور زبان کی طاقت کو ہندو مسلم نفرت پھیلانے میں اگر استعمال کرنے کا وعدہ کرو تو ہم آپ کو جیل سے رہا کر دیں گے. آپ ایک معافی نامہ وائسرائے کے نام لکھ دو. یہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے. مگر کاش کہ ہمارے دانشور طبقہ کچھ پڑھتا بھی ہوتا, کاش.
کاش کہ آپ کچھ مطالعہ بھی کرتے ہوتے. ٹی وی اور موبائل کو وقت زیادہ دینے کے بجائے اب اوتھینٹک کتابیں پڑھتے ہوتے. بہت سخت حادثہ ہے یہ کہ نہ مسلمان علماء مطالعہ کرتے ہیں نہ مسلم انٹلیکچوئلز مطالعہ کرتے ہیں. ایبسلوٹ نان سینس اور اگنورنس کی بات ہے، پڑھتے ہی نہیں. ساورکر نے 3 معافی نامے لکھے، جیل سے رہا کیا گیا، اس کے بعد زہر شروع کیا ساورکر نے، اور پھر شاگرد آئے، گرو گولوالکر، ڈاکٹر ہیڈگوار. انگریزوں کی پوری رہنمائی اور مدد سے اور تربیت سے، میں لفظ پھر دوہرا رہا ہوں، مدد اور تربیت، انہوں نے اپنا ایک قومی نصب العین بنایا. یہ ہے اصل وہ بات جو میں آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک قومی مشن اور نصب العین بنایا کہ ہمیں بھارت کو ہندو راشٹر بنانا ہے. ہندو راشٹر مینس برہمن راشٹر. ہندو راشٹر تو ہندو لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ جو نان ہندو میجورٹی ہے انڈیا میں اس کو پولیٹیکلی ہندو بنا دیا جائے، ناٹ ریلیجسلی. ہمارے ملک میں جو ہندو میجورٹی ہے وہ ہندو نہیں ہے. سوامی چدانند جی کے پاس میں گیا، 3 دن ان کے رشیکیش میں ان کے مٹھ میں رہا، ان کا مہمان بن کر. ویدانت کے سب سے بڑے عالم انڈیا میں سوامی چدانند جی. پچاسوں والیومز میں انہوں نے ویدانت کی تشریح لکھی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ سوامی جی کیا دلت ہندو ہیں؟ کیا شیڈول ٹرائب کے لوگ ہندو ہیں؟ کیا ٹرائبل لوگ ہندو ہیں؟ کیا آدیواسی ہندو ہیں؟ کیا سکھ ہندو ہیں؟ کیا بدھسٹ ہندو ہیں؟ تو ساما جی جن کا بچہ 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 سب بات مجھ سے مت کہلواؤ. اب بچہ خاموش ہو گیا دادا جی کے سامنے. لیکن آپ بھی نہیں جانتے کہ بدھسٹ ہندو نہیں ہے. یہ شکایت ہے مجھے آپ سے. کانسٹیٹیوشن میں بدھسٹوں کو ہندو ڈکلیئر کیا گیا. آپ بھی نہیں جانتے کہ سکھوں کو بھارتیہ سمویدھان میں ہندو ڈکلیئر کیا گیا. ایبسولوٹلی جھوٹ ہے یہ. سکھ مذہب کا کوئی تعلق ویدک دھرم سے نہیں ہے. یہ پولیٹیکلی ہندو بنایا گیا ہے ہمارے ملک کی میجورٹی کو. ادروائز اس ملک کی میجورٹی میں آج بھی مسلمان ہیں. ہم میجورٹی ہیں اس ملک میں، لیکن ہم کو صبح سے رات تک 25 مرتبہ اقلیت اقلیت اقلیت، الپ سنکھیک الپ سنکھیک، مائنورٹی مائنورٹی کہا گیا. ہم نے بھی مان لیا کہ ہم مائنورٹی میں. میں ایک قصہ سنایا کرتا ہوں. ایک مولانا صاحب کو کچھ ہدیہ مل گیا. اقبال حفیظ صاحب مسکرا رہے ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. وہ ہم لوگوں کی کمزوریوں کو پہچانتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ آج بہت دن ہو گئے
بریانی اور کباب کھایا جائے، تو ایک بکرا خرید کے وہ لے جا رہے تھے۔ راستے میں 4 بھوپال کے ذہین لڑکے مل گئے۔ تو انہوں نے مولانا صاحب کو سلام کیا، پہلے لڑکے نے، اور کہا کہ حضرت آپ کتا لے جا رہے ہیں؟ کتا؟ تو استاد نے ڈانٹا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اندھے ہو گئے ہو؟ میں بکرا لے کے جا رہا ہوں، تم کو کتا نظر آ رہا ہے؟ بھاگو یہاں سے۔ وہ بیچارہ ادب کرتا تھا، چلا گیا۔ گینگ تھا 4 لڑکوں کا۔ کچھ فاصلے پر دوسرے لڑکے نے جھک کر سلام کیا، جیسے کرتے ہیں بھوپال والے، نیم حیدرآبادی سلام۔ اس نے کہا حضرت یہ کتا آپ لے جا رہے ہیں؟ کتنی معیوب بات ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ کتا؟ تو استاد نے پھر ڈانٹا کہ یہ کیا بدماشی ہے، میں بکرا لے کے آ رہا ہوں، سر سے پیر تک یہ بکرا ہے، تم کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ کتا نہیں ہے۔ اس کو بھی ڈانٹ کے بھگا دیا۔ پھر تیسرا ملا اور پھر چوتھا ملا، تو اس نے تو حد ہی کر دی۔ اس نے کہا حضرت کیا قیامت قریب ہے؟ آپ جیسا مقدس شخص اور کتا لے کر جا رہا ہے، میں مر جاؤں گا، مار ڈالوں گا آپ کو، کتا لے کے نہیں جانے دوں گا۔ اس خدمت کے لیے ہم نالائق ٹھیک ہیں، میں لے کے جاتا ہوں۔ اب استاد گھبرا گئے کہ واقعی میری آنکھوں میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ہے۔ 1 کہہ رہا ہے، 2 کہہ رہے ہیں، 3 کہہ رہے ہیں، 4 کہہ رہے ہیں، سوچ کیا سب جھوٹے ہیں؟ مجھے ہی کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، مجھے کمبخت نے بکرا کہہ کے کتا پکڑا دیا، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ کیونکہ ہم لوگ بد دعا بہت جلدی دیتے ہیں۔ وہ دھت کر کے کتے کو بھگا دیا، اور وہ لوگ بکرا لے کے گھر کو گئے، اور بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر وہ بریانی اور وہ کباب کسی اور کی قسمت میں تھے۔ 4 بار بکرے کو کتا کہہ دینے پر ایک مولانا صاحب مان گئے کہ یہ کتا ہے۔ کروڑوں بار ہمارے ملک کے میڈیا اور پولیٹیکل پارٹیز ہم کو اقلیت کہتی ہیں، ہم بھی مان گئے کہ ہم اقلیت میں، صرف نالج کی کمی کی وجہ سے، صرف ریسرچ کی کمی کی وجہ سے، صرف پڑھنے کی کمی کی وجہ سے۔ اگر آدیواسی ہندو ہیں تو ہماری موجودہ مہامہیم راشٹرپتی جی کو مندر میں جانے کیوں نہیں دیا گیا؟ ہماری موجودہ پریزیڈنٹ وہ ایک مندر میں درشن اور پوجا کے لیے جانا چاہتی تھی، بٹ شی واز ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو سو، باہر کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے سیکیورٹی کے لوگ اندر گئے، گربھ گرہ میں جا کر پوجا کی، لیکن پریزیڈنٹ آف انڈیا، آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا 50 میٹر کے فاصلے پر ہاتھ جوڑے کھڑی رہی، اندر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائبل لوگ، آدیواسی، جن کی آبادی 11.5 کروڑ ہے اور جو سب سے زیادہ مدھیہ پردیش میں ہیں، وہ ہندو نہیں ہیں۔ کیوں آخر مسلمان انٹلیکچوئلس نے اس بات کو صحیح سمجھ کر آدیواسیوں سے رابطہ نہیں قائم کیا؟ پیغمبر محمد کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ صرف نماز نہیں پڑھتے، وہ رحمت للعالمین کا اتباع کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم مجرم ہیں، ہم نے ان کو ہندو سمجھا، اس لیے کہ ہم پروپیگنڈے پر یقین کرتے ہیں، ہم میڈیا پر یقین کرتے ہیں، ہم خود ڈائریکٹ ریسرچ کرنا چھوڑ چکے۔ جس قوم کی تربیت کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، اس سے کم پڑھنے والی کوئی قوم اس وقت آسمان کے نیچے موجود نہیں ہے۔ شیڈول کاسٹ کے لوگ، جن کی زبردست آبادی ہے پورے ملک میں، جن کو دلت کہتے ہیں عام طور پر، ان کو بھی ہندو کہہ دیا گیا۔ سابقہ صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ رام کووند، وہ بھی
جگن ناتھ مندر کے درشن کے لیے گئے پوری میں، جہاں بڑا بڑا بورڈ لکھا ہوا ہے کہ نان ہندوز آر ناٹ الاؤڈ، اسی گیٹ پر ان کو سیکیورٹی اسٹاف نے روک دیا، بلکہ ایک ویڈیو جو 10 منٹ میں ڈیلیٹ کر دیا گیا، اس ویڈیو سے تو یہ پتا چلا کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کو فزیکلی پش کر کے باہر دھکیلا گیا۔ اتنی بڑی توہین ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی، آرم فورسز کے کمانڈر ان چیف کی گئی، اس لیے کہ وہ دلت تھے، ان کو مندر میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے کہ دلت ہندو نہیں ہیں مذہبی طور پر۔ مہاتما گوتم بدھا مورتی پوجا کی سب سے سخت ترین تردید بھارت کے ریفارمرز میں سے کسی نے اگر کی ہے تو مہاتما گوتم بدھا نے کی ہے۔ انڈیا کے ریفارمرز میں اتنی سخت تنقید مورتی پوجا کے خلاف کسی ریفارمر نے نہیں کی جتنی مہاویر جین نے کی اور مہاتما گوتم بدھا نے کی۔ جینیوں کو بھی ہندو بنا دیا گیا، بدھسٹوں کو بھی کانسٹیٹیوشن میں ہندو ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ہم یہاں سے چلے تھے، تاریخی بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے گروپ نے ایک پلان بنایا کہ اس ملک میں ایک آرٹیفیشل پولیٹیکل میجورٹی بنانی ہے، اور پھر سب کو مس گائیڈ کر کے، مس انفارم کر کے، ایجوکیشنل سسٹم پر نرسری سے پی ایچ ڈی تک قبضہ کر کے، میڈیا پر قبضہ کر کے، جرنلسٹوں کو خرید کر وغیرہ وغیرہ، سیکورٹی فورسز اور لا اینڈ آرڈر کو دیکھنے والی ایجنسیز کا غلط استعمال کر کے، ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر ہمیں لوگوں کو پولیٹیکلی ہندو بنانا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب ہم ہندو راشٹر ڈکلیئر کریں گے۔ یہ پلان آج سے 100 سال پہلے بنا تھا۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ قوموں کے نسب العین ہوتے ہیں، اور کوئی قوم اگر اپنے نسب العین کے لیے، اپنے ایک اجتماعی مشن کے لیے، اجتماعی مقصد کے لیے کام کرتی ہے اور اپنے ہیومن اور فائنینشیل ریسورسز کو انویسٹ کرتی ہے، تو یقینی طور پر وہ ایک نہ ایک دن اپنے نسب العین کو پا لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نسب العین صحیح ہو۔ اگر کوئی قوم ایک ایسا نسب العین بناتی ہے جو بہت سے لوگوں کے نزدیک غلط ہے، انجسٹس اور ظلم پر مبنی ہے، ڈسکریمنیشن پر مبنی ہے، لیکن وہ اس کے لیے جد و جہد کرتی ہے، جان لگاتی ہے، مال لگاتی ہے، وقت لگاتی ہے، صلاحیتیں لگاتی ہے، تو ہزار ہم لوگ اور آپ بد دعا کریں اور ہزار قنوت نازلہ پڑھیں، میں پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ان دعاؤں اور قنوت نازلہ کے پیچھے جان اور مال کی قربانی نہیں ہے، اگر ایک ویل پلانڈ، ویل آرگنائزڈ اجتماعی جد و جہد اور ایفرٹ نہیں ہے، تو تنہا دعاؤں سے تو نبیوں نے بھی مقابلہ نہیں جیتا۔ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اب غلطی کے سدھارنے کا وقت آ گیا، کہیے انشاءاللہ۔